کی اہلیت اور ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہوتا. اس لیے جب بھی کوئی سوال ایسا پیدا ہو جائے جس کے حل کرنے کی اہلیت اور ڈیٹا ہمارے پاس نہ ہو تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا سر کاٹیں اور اس کی بجائے اس سوال کی نوعیت پہ غور کریں جس کے حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. آپ نے خدا کی شخصیت کے بارے میں کوشچن کیا. اگر وجود خداوند کو نکال دیں تو یہ جو تمام اسماء الہیہ ہیں یہ آپ کو خدا کی شخصیت مہیا کرتی ہیں. یہ جو 99 اسماء گرامی اگر میری شخصیت کو بیان کرتے ہوئے جب میں سامنے نہیں ہوں گا تو آپ کہیں گے کہ وہ خلیق ہے، وہ ملنسار ہے، وہ عالم ہے، وہ دانشور ہے، وہ خسیس ہے، وہ بخیل ہے، وہ یہ ہے. اگر میری انسانی صفات کے حوالے سے آپ مجھے بیان کریں گے تو خدا کو بھی اس کی ان صفات کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے اور اس کی شخصیت کا خاکہ بھی انہی صفات کے حوالے سے بنتا ہے جو آپ سب کے پاس موجود ہیں. خدا کے اچھے نام 3400 ہیں جن کو تواتر سے کم کرنے کے بعد قرآن حکیم کی ابتدا میں بھی اور ان کو مختصر کیا گیا 99 اسماء گرامی میں جو مجھے یاد ہیں، جو اگر میں سناؤں تو پھر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا، مگر وہ تمام کی تمام صفات الہیہ ہیں اور انہی صفات الہیہ کی بنیاد پر ہم خداوند کریم کے افعال کو پرکھتے ہیں. You must test God sometime also. اگر اس کا نام مجیب ہے، وہ دعا قبول کرنے والا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پھر اس کے پکارنا پڑے. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور بہت ہی زیادہ دعا سننے والا ہے. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ نہیں سنتا، مگر آپ کی ایک آدھ دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے آپ خدا کو ماننا ترک کر دیتے. آپ کو ضد ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے، اس کو ضد ہے کہ وہ آپ کا برا نہ ہونے دے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر بات مانے، وہ جانتا ہے کہ آپ کی ہر بات میں شر ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے. اے اللہ کے بندو، اگر مجھے اللہ مانتے ہو تو ایک کریڈٹ تو مجھے دو نا، مجھ غریب کو، کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. آپ تو اتنا کریڈٹ بھی اللہ کو نہیں دیتے. اگر کسی غریب کو بدقسمتی سے عشق کی فتنہ کاریوں سے واسطہ پڑ گیا، اب ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں، تو وہ صبح و شام دعا کر رہا ہے کہ اے پروردگار، اگر یوں تو خاتون مجھے عطا کر دے میں تیرا بڑا اچھا بندہ بن رہا ہوں، میں تیری صبح و شام نماز پڑھوں گا. میں ہی نہیں بلکہ یہ بھی پڑھے گی، ہم دونوں مل کے تیری خدمت کریں. اب اللہ میاں کہتا ہے بھائی مجھے غچہ دیتے ہو، تم مجھے یہ سمجھا رہے ہو کہ محبت تو تمہیں اس کی زیادہ ہے، میری عبادت کیسے کرو گے؟ تم تو اس کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہو. اگر یہ نہ ہوتی، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں صبر کر، چھوڑ اس کام کو، اللہ اللہ کر، میں تجھے بہتر اس کا نعم البدل دوں گا، اور تو کہیں جا رہا اللہ میاں اے نہ دیتی پھر نماز مس گئی. تو کمپیریٹو ہمیں اہمیتوں کے ساتھ خدا کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں کبھی برات حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مجھے میرے لیے وہ چیز نہ خرچ ہو جس سے تمہیں محبت. عمر خیام نے کہا تھا کہ دی بیسٹ
the best proof of love is what you give for it. اگر کوئی محبت کے لیے جان دے گا تو آج بھی عاشق نامراد کی طرح زندہ ہے. آج بھی آپ کے صفحات عقل و خرد پہ ان کی داستان عشق مرتسم ہے. آج بھی آپ کے جذبات پہ وہ شبنم کے قطرات کی طرح سکون آور ہے. مگر جس کو خدا سے محبت ہے وہ شیریں سے محبت تو نہیں نہ کر سکتا. تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا ناسد سرگشتہ خمار و رسوم و قیوت. تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا ناسد سرگشتہ خمار رسوم و قیوت. ہم آج تک خدا کے بارے میں ہمیں خوف آتا ہے اس سے محبت کرنے میں. ہم اس سے خوف کے متقی، ہم اللہ کے خوف کے متقی ہونا چاہتے ہیں. بندگان خدا، اگر ASI آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ صاحب حضور قبلہ بڑے احترام سے کہے کہ آپ کو کل تھانے آنا ہوگا، تو بخدا میں بڑے سے بڑے آدمی کو جانتا ہوں اس کو رات نیند نہیں آئے گی. اگر دنیا کے ایک معمولی سے کارندے کا خوف آپ سے سہارا نہیں جاتا تو اس رب کریم کا اس ہائی ترین پاسبل ڈائمینشنل فیئر آپ کیسے سہاریں گے؟ خدا کا خوف نہیں ہو سکتا کسی بندے کو. خوف کی صورت اور ہے، خوف کی شکل اور ہے. اس کی وضاحت صرف مسٹکس نے کی ہے کہ اس بات سے ڈرو کہ تم خدا کی محبت سے دور نہ ہو جاؤ. ڈر یہ ہے کہ میرے افعال ایسے نہ ثابت ہوں، میری ایسی برائی نہ ہو کہ میں خداوند کے قرب، سعادت قرب سے دور ہو جاؤں. مجھ سے ایسے افعال سرزد نہ ہو کہ خدا جیسے قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے اگر مجھے بھلا دیا میں نے اسے بھلا دیا. تو سب سے بڑا خوف جو سینہ انسان میں خدا کی محبت کے بارے میں اٹھتا ہے وہ صرف ایک ہے کہ اے پروردگار، ہم سے ایسے افعال سرزد نہ ہوں جن سے تو ہمیں بھلا دے اور جن سے ہم تیری محبت سے دور ہو جائیں. ایک مسٹک کی اپروچ جو ہے، اب سنیے ذرا، قرآن کی وضاحتیں آپ نے بڑی سنی ہوں گی، بڑی بڑی وضاحت. شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی ایک آیت قرآنی کی وضاحت سن لیجیے، آپ کو ایک اپروچ کا فرق نظر آئے، بہت بڑا فرق. تو شیخ عبد القادر جیلانی وضاحت فرماتے ہیں ملکہ سبا کی ان آیات کی کہ ملکہ سبا مشورہ لیتی کہ اصحاب مشورت آؤ مجھے بتاؤ تو صحیح. آج ایک خط آیا ہے، اس خط کا عنوان ہے انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مگر جو طریقہ خط کے آنے کا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. باوجود اتنے حفاظتی اقدامات کے خط میرے بیڈ روم میں پہنچ گیا ہے. میں نے بڑی تحقیق کی ہے، کوئی بندہ آیا گیا نہیں، تو لگتا یہ بادشاہ زبردست ہے. تم مشورہ کیا دیتے؟ تو کہا ملکہ عالیہ، قوم سبا کسی سے کم تو نہیں ہے، ہم اس علاقے کے حاکم ہیں، ترقی و بزرگی میں ہمارا کوئی ہم اثر نہیں، ہم نے بڑے لشکروں کو شکست دی اور ہماری دیوی اشتار ہماری مالک ہے، تو کیوں نہ ہم لڑیں. تو ملکہ نے ایک بات کی، اس نے کہا دیکھو اے بزرگوں، اے سمجھدار لوگوں، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ کر ویران کر دیتے اور وہاں کی امراء اور رؤسا کو ذلیل و خاسر و خائب کر دیتے. پھر سوچ، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے طالب حق، اے خدا کے طلبگار، خدا جب کسی بستی دل میں داخل ہوتا ہے تو اسے اجاڑ کر راکھ کر دیتے. اس کے اندر جو تیری امید و سراب، خواہش اور آرزو کے محل چڑھے ہوتے ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیتے. اور یہ جو تیرے تکبرات کے امراء بیٹھے ہوتے ہیں، تیری انا اور تمرد کے سوار کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بڑا ذلیل و رسوا کرتا ہے. اس لیے جب تو طلب خدا کرے تو اپنے نفس کی تباہ کاریوں کے لیے تیار ہو جا.
تو حضرات محترم صوفی کہیں مبالغہ ضرور کرتے، مگر یہ سارے کا سارا مبالغہ خدا کی محبت کے لیے ہوتا ہے۔ اپنی ذاتی جہالت کی وجہ سے اگر میں کوئی سوال صحیح نہ پڑھ سکوں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ 3 سوال ایک جیسے ہیں، میں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اویس صاحب اور سید گیلانی صاحب، مظہر گیلانی صاحب، ان دونوں کے سوالات ہیں: کیا تصوف کے لیے کسی صوفی کی بیعت کرنا ضروری ہے؟ اور یہ دوسرے صاحب اویس صاحب پوچھتے ہیں کہ میں نے کشف المعجوب میں پڑھا ہے کہ صوفیہ کرام کا کانسیپٹ ہے کہ خدا کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کائنات کے ہر جز میں موجود ہے۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے جیسے مٹی سے برتن بنتا ہے اور اسی برتن کو مٹی بھی کہا جا سکتا ہے اور برتن بھی کہا جا سکتا ہے۔ خدا موجود ہے، لہٰذا آئیڈینٹیفائی کرنا شرک کے زمرے میں آئے گا۔ برائے مہربانی اس کے بارے میں اپنا خیال فرمائیں۔ یہ حضرت محترم شاید میں نے ابھی یہ ساری وجود اور موجودگی کی ڈسکشن اسی عنوان پہ کی ہے، مگر اس میں ایک چیز وضاحت طلب ہے جو شاید میں آپ کے لیے اسے اس سے بھی بہتر، جتنی آپ نے کشف المعجوب میں پڑھی ہے، اس سے بھی بہتر ایک مثال جو ہے منو نے سمرتی میں دی ہے خدا کے بارے میں۔ منو حضرت نوح کے ہم اثر تھے، اور بہت ساری تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ منو ہی نوح کا ہی دوسرا نام، کیونکہ جس تباہی عالم کو یعنی دا گریٹ ڈیلیوج، طوفان نوح کی جہاں پیشن گوئی جو ہے حضرت نوح کے زمانے ہوئی، منو کے زمانے بائیں ہی اسی طرح کی مثال سے ہوئی۔ تو اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں، میں تھوڑا سا آپ کو بیعت کے بارے میں بتا دوں۔ تصوف میں بیعت قطعاً ضروری نہیں ہے، بلکہ